محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ محرم بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ محرم کے پہلے 10 دنوں میں پڑھی جانے والی 3 ایسی مبارک دعائیں شیئر کروں گی جن کی برکت سے اللہ رب العزت سارا سال اپنی رحمت کو آپ کے گھروں پر موسلا دھار بارش کی طرح برساتا رہے گا۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس حاجت میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اگر آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے کہ جیسے کسی بچے نے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ یہ 3 مبارک اور طاقتور دعائیں ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں کو محرم الحرام کے پہلے عشرے میں لازمی پڑھیں، یعنی کہ پہلے 10 دنوں میں لازمی پڑھیں۔ یکم محرم سے ان دونوں کو شروع کر دیں اور اس 10 محرم تک ان دعاؤں کو جاری رکھیں۔ ان میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ استغفار کی دعا ہے۔ آپ استغفار کی دعا کو بہت سے لوگ عام دعاؤں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن ہو جانا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و دولت میں اضافہ، مصیبتوں اور بلاؤں سے دوری، جسمانی روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہو جانا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے استغفار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو، لیکن بندوں کے لیے بہتر ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دانستہ اور نادانستہ گناہوں کے لیے ہر وقت توبہ کرتا رہے، کہ وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ کیا خبر کس وقت اس کی رحمت جوش میں آئے اور بندے کی عاجزی قبول کرے اور اسے بخش دے۔ تو آپ نے پہلی دعا استغفار کی پڑھنی ہے۔ روزانہ کسی بھی وقت آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اگر آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ نے کم از کم ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری دعا بھی بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی، عظمت والی دعا ہے، اور اس کو آیت کریمہ اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کون مسلمان نہیں جانتا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے،
اور آپ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی سمندر کے تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ رب العزت نے میری مصیبت کو ٹال دیا اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں آزادی عطا فرمائی۔ کم از کم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ تیسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو کم از کم 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح روزانہ 10 دن تک پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ کر نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، اور یہ تینوں وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ یہ تینوں دعائیں آپ نے یکم محرم سے شروع کرنی ہیں اور 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔